اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58، دو آیات میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے جو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا موجود تھے اور قیامت تک جو موجود ہوں گے، ان تمام انسانوں سے اللہ یہاں خطاب فرما رہا ہے۔ اور اس میں قرآن مجید کی 4 صفات کا بیان ہوا ہے اور ایک خاص ترتیب کے مطابق اس کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت تحفہ اللہ رب العالمین کا احسان اس امت پر ہے، لہٰذا اس پر امت کو، اہل ایمان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ قرآن ہر اعتبار سے تمام چیزوں سے بہتر ہے، وہ چیزیں جو انسان جمع کرتا ہے، جس کی جانب راغب ہوتا ہے۔ یہ ان 2 آیات کا خلاصہ، اس کا مضمون اور سبق ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک ہے موعظہ اور ایک ہے صفت ربوبیت، ان دونوں کی وضاحت کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر من ربکم فرمایا، تمہارے رب کی طرف سے آیا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، من الرحمن، رحمان کی طرف سے نصیحت آئی ہے، نہیں، صفت رب ذکر فرمایا اور رب کی نسبت انسانوں کی طرف کر دی۔ رب جو تمہارا رب ہے اس کی طرف سے یہ نصیحت آئی ہے۔ تو لفظ رب عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی تو معروف و مشہور ہے، پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، کسی بھی شے کو اپنی ابتدا سے انتہا تک درجہ بدرجہ کمال پر پہنچانے والا، اس کو عربی میں رب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب ہے، انسانوں کی جسمانی پرورش کرتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، بڑھتے 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 اپنے کمال کو، انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹے کونپل درخت نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے تھے اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، تو صفت رب ہے۔ تو جس طرح جسمانی تربیت کے لیے غذا، پانی، ہوا کی ضرورت ہے، اس کا انتظام اللہ نے کیا اس لیے کہ وہ رب ہے، تو انسان کی روحانی تربیت کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن انسان کی روحانی تربیت کرتا ہے، روحانی ترقی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی روح اگر اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، مضبوط ہو، تعلق باللہ مضبوط ہو، تو اس کے نتیجے میں روح کو اطمینان ملتا ہے، روح پرسکون رہتی ہے۔ اور اگر یہ تعلق کمزور ہو تو اس کے نتیجے میں روح کے اندر بے چینی اور اضطراب ہوتی ہے، اور اگر تعلق ختم ہو گیا ہے تو روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کو کہیں سے بھی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ نے اتارا، اس کے ذریعے
تمہارے دلوں کی تربیت ہوتی ہے، تمہاری روح کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ صفت ربوبیت اس لیے ذکر کیا۔ رب کا دوسرا معنی ہے مالک، رب الدار گھر کا مالک، رب الشیء چیز کا مالک۔ تو اللہ ربکم تمہارا رب ہے، یعنی تمہارا مالک ہے۔ تو جب اللہ مالک ہے تو ہر مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مملوک کو حکم کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من ربکم، تمہارے مالک کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے، یہ نصیحت آئی ہے، وہ تمہارا مالک ہے لہٰذا اس نے تمہیں یہ دیا ہے۔ تیسرا معنی رب کا ہے حاکم، وہ حاکم جس کا حکم بالفعل جاری ہو، حقیقتاً رائج اور نافذ ہو۔ تو اللہ چونکہ حاکم ہے اور ہر حاکم کا ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے قانون اور آئین کو قرآن کی صورت میں انسان کی طرف بھیجا ہے۔ یہ تو تھی رب کی تفسیر۔ اب آ جائیے موعظہ۔ موعظہ کا بیس فارم وعظ ہے، واو عین ظا، وعظ، وعظ یعظ۔ عربی زبان میں وعظ اس کلام کو کہتے ہیں جو دلوں کے اندر اول نرمی پیدا کرے، نرمی پیدا کرنے کے بعد وہ اس کو کسی جانب مائل کر دے۔ تو ایسے کلام کو عربی میں موعظہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کو کی صفت بیان کی کہ یہ قرآن موعظہ ہے، یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ یہ دلوں کو اول نرم کرتا ہے اور پھر حق کی جانب اس کو موڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی جانب اس کو موڑ دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ قلب سلیم رکھتا ہو، قلب منیب رکھتا ہو، یعنی اس کے دل میں انابت ہو، رجوع اللہ کی کیفیت موجود ہو، وہ طالب حق ہو، تو یہ قرآن اس کے دلوں کو بدل دے گا۔ لیکن اگر ضدی ہے، عنادی ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے، ان کو ہدایت و نصیحت نہیں ملتی۔ شرط اول یہ ہے کہ قلب سلیم رکھتا ہو، عبد منیب ہو، تابعدار و وفادار ہو، تو اس قرآن سے اس کو نصیحت مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ قبول اسلام کا آپ کو معلوم ہے۔ کہاں وہ قتل کے ارادے سے نکلے اور جب اپنی بہن کے گھر پہنچتے اور وہاں قرآن سنتے ہیں، یہی قرآن ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو قرآن ذریعہ ہے انقلاب کا، تبدیلی لاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب مشرکین جو تھے یہ اس قرآن سے پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ان کے مکالمے ہوئے، ان کی جو ہے بات چیت ہوئی اور مختلف آپشن رکھے، صرف ایک بات کے لیے کہ اس قرآن کو چھوڑ دو، یہ قرآن مت سناؤ، یہ توحید کی دعوت چھوڑ دو۔ بادشاہ بننا چاہتے ہو بادشاہ بنا دیتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہو مالدار بنا دیتے ہیں، کسی حسین عورت سے نکاح چاہتے ہو وہ کر دیتے ہیں، لیکن جو دعوت تم نے شروع کی ہے یہ دعوت قبول نہیں ہوگی، اس کو ترک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت بیان کرتے رہے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ لوگوں اس کے کلام کو مت سنو، اگر اس کے کلام کو سنو گے یہ جادو جیسا اثر کرتا ہے، یہ میاں بیوی میں جدائی لے آتا ہے، یہ بھائی اور بہن میں تفریق پیدا کر دیتا ہے، یہ ماں باپ کو اولاد سے الگ کر دیتا ہے، خبردار یہ جادو جیسا اثر کلام ہے، اس کو نہیں سنو۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ تو ان سرداروں کے کنٹرول میں تھے، وہ تو دور ہو گئے، انہوں نے جو ہے سنت چھوڑ دیا، اس لیے کہ دباؤ تھا، پریشر تھا۔ لیکن جو عرب مکہ کے باہر کے جو لوگ عرب سے آتے تھے مکہ میں حرم میں طواف کے لیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ وہی ہے، تو لوگ جاہلیت کے طرز پر عبادت کے لیے آتے تھے وہاں پر۔ تو جو باہر کے لوگ آتے تھے ان پر ان مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کا تو اثر نہیں چلتا تھا، دباؤ نہیں چلتا تھا، تو یہ ان کو ڈراتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے،
اگر تم نے اس کے کلام کو سنا تو پھر جو ہے تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے۔ تو لوگ ڈر جاتے تھے، کانوں میں روئیاں ٹھونس دیتے تھے۔ اسی طرح واقعہ میں آتا ہے کہ طفیل نامی ایک شاعر ہے، دوست قبیلے کا تھا، وہ آتا ہے، اس کو بھی انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی، وہ بھی گھبرا گیا، اس نے بھی کانوں میں روئیاں ٹھونس دی اور جا کر کے کعبہ میں اپنی جاہلیت کے طرز پر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، اب کان میں تو آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا تھی، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، اس کیفیت کو وہ شخص دیکھ رہا تھا، اس کیفیت سے وہ متاثر ہو گیا کہ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا عمدہ انداز ہے بندگی کا، عبدیت کا۔ پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا طفیل تم عجیب آدمی ہو، اتنے بڑے شاعر ہو، شعر کے رموز کو جانتے ہو اور سمجھتے ہو، تم ایک آدمی کے کلام سے اتنا ڈر گئے کہ کانوں میں روئیاں ٹھونس دی۔ سن تو لو، سننے کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ بس یہ بات سن دل میں آئی، ضمیر کی آواز تھی، کانوں سے روئیاں ہٹا دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اس نے سننا شروع کیا، سننا شروع کیا، سننا شروع کیا، دل ہی دل میں جو ہے تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، یہ شاعر طفیل خاموشی کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے گھر میں، انہوں نے آواز دی کہ حضرت آپ جو کلام سنا رہے تھے اور آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت رکھی اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ جب پڑھتے رہے وہ شخص بول پڑا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میں شعر کے رموز کو جانتا ہوں، سب کچھ، جنات کے شعر کو جانتا ہوں، انسانوں کے شعر کو جانتا ہوں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ کلام پیش کرے۔ کلمہ فرمایا، کہنے لگا کہ کلمہ پیش کیجئے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس طرح وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ قرآن ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے تمام حربیں ناکام ہو گئے اور قرآن کی دعوت تھی کہ روز بروز پھیلتی جا رہی تھی، روز بروز ترقی ہو رہی تھی، یعنی اگرچہ شروع میں تعداد کم تھی لیکن بہرحال ترقی تھی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آج 15 مسلمان ہیں تو اگلے دن 17 ہو گئے، پھر 19 ہو گئے، پھر 21 ہو گئے، پھر 25 ہو گئے، پھر 28 ہو گئے۔ مکہ میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ہر روز 2-4 جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ان مشرکین نے 2-3 حربیں استعمال کی، سب ناکام ہو گئے۔ کبھی کہتے تھے قصے کہانیاں قرآن سناتا ہے، قصے کہانیاں ہم بھی سناتے ہیں۔ اسفندیار اور رستم کے ایران کے قصے لا کر کے پیش کرنا شروع کر دیے، لیکن ظاہر ہے کہاں قرآن اور کہاں رستم کے قصے۔ لوگ ان کی مجلس میں نہیں جاتے تھے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے تھے۔ جو بڑے بڑے مشرک تھے، ابو جہل اور ایسے بڑے بڑے جو مشرک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی چھپ کر کے قرآن سنتے تھے۔ دل میں تو کفر تھا، لیکن قرآن کی جو لذت تھی، جو چاشنی تھی، وہ بھی ان کو مجبور کر دیتی تھی کہ ذرا سنو تو صحیح یہ ہے کیا چیز۔ تو یہ وہ قرآن تھا۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا آپس کے مشورے میں، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سنو اس قرآن کو، جہاں کہیں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو گے۔ یعنی یہ ایک حربہ رہ گیا تھا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دو۔ تو فرمایا موعظۃ، یہ قرآن موعظہ ہے۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں، اگر آج بھی کوئی مؤمن بندہ اگرچہ وہ عربی کو نہیں سمجھتا، عربی زبان کو نہیں سمجھتا، کسی قاری کی آواز میں اس کے سامنے قرآن لگا دو، 10 منٹ اس کو بولو توجہ سے ذرا سن لو اس کو، یقین جانیے اس کے دل میں نرمی آ جائے گی، آنکھوں میں نمی آ جائے گی۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج اس وقت رمضان، آج 15 رمضان ہے، آدھا رمضان گزر گیا ہے۔ ان 15 رمضان کے بعد آپ میں سے ہر ایک اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ جو دلوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے،
یہ جو آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی ہے، یہ جو خوف اللہ، یہ رجوع اللہ کا خوف، یہ رجوع اللہ، یہ جو پیدا ہو گیا ہے، یہ اس قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو موعظۃ من ربکم، قرآن جو ہے نصیحت ہے، دلوں کو نرم کر دینے والا کلام ہے۔ دوسری صفت اس کی بیان کی، وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری، ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، دو چیزیں دیتا ہے، ایک پرہیز، دوسرا دوا۔ بھئی یہ پرہیز کرو گے، یہ دوا صبح، یہ شام، یہ رات، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، یہ تم نے پرہیز کرنا ہے، 10 دن دوا ہے، اس کے بعد چیک اپ کرانے کے لیے آ جانا۔ یہ ڈاکٹر کا طریقہ کار ہے۔ تو شفاء جسمانی ڈاکٹر اس طرح کرتا ہے، اور جو روحانی شفا ہے قرآن، یہ بھی دو چیزیں دیتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے، ایک دوا دیتا ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، بدعات رسومات اس کے پیچھے نہیں جانا، گناہ قریب نہیں جانا، ان تمام چیزوں سے تو پرہیز ہے۔ کرنے والے کام کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھو گے، ظہر کی نماز پڑھو گے، عصر کی نماز پڑھو گے، مغرب کی نماز پڑھو گے، عشاء کی نماز پڑھو گے، یہ 5 ٹائم تمہاری دوائی ہے، اس کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو گے، اتنا تم نے زکوٰۃ دینا ہے، سچ بولو گے، اس طریقے سے نیکی کے کام کرو گے، والدین کی خدمت کرو گے، اس طریقے سے کرنے والے کام بتاتا ہے۔ تو بچنے والے کاموں سے پرہیز کرو گے، کرنے والے کام کو کرو گے، شفاء لما فی الصدور، تمہارا دل آباد ہو جائے گا، تم کو روحانی ترقی نصیب ہوگی۔ تو یہ دلوں کی بیماری کا علاج ہے، شفا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید سے اگر کوئی جسمانی امراض کی شفا حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھے، اس کا دم کرے، یقیناً یہ اس میں بھی فائدہ دے گا۔ یہ ہمارے اعتقاد پر ہے، ہمارے ایمان پر ہے۔ جتنا اعتقاد اور ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اس حساب سے جو ہے قرآن ہمارے جسمانی امراض میں بھی شفا دے گا۔ لہٰذا میری نصیحت ہے کہ اگر کوئی جسمانی طور پہ بیمار ہے، یا کسی کو اور کوئی قسم امراض ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، یا نظر بد ہے، یا جسمانی امراض ہیں، ان تمام امراض کے لیے قرآن کی تلاوت ذریعہ شفا ہے۔ اس کو پڑھو، اس پر دم کرو، اس کو پڑھو، پانی پر دم کرو، وہ پانی اس کو پلا دو، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو شفا حاصل ہوگی، ضرور اس کو افاقہ حاصل ہوگا۔ عرب علماء نے یہ کام بہت آسان کر دیا۔ الرقیۃ الشرعیہ یا شرعی دم کے نام سے جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہ تمام آیات منتخب کر لی ہیں، نیٹ پر موجود ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں، بلکہ اب تو باقاعدہ ایپس گوگل پلے اسٹور پر موجود ہیں، وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان تلاوت کو سننا، ان تلاوت کو پڑھ کر دم کرنا، یہ تمام امراض کا علاج ہے۔ لیکن خدا را عاملین کے پیچھے، جادوگروں کے پیچھے، ٹونا بازوں کے پیچھے ہرگز نہ جائے، نہ خواتین جائیں نہ مرد جائیں، کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے کی جگہ ایک اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر پہ آ جاؤ، اللہ کے گھر پر آ کر کے سجدے میں گر جاؤ، گڑ گڑا کر کے مانگ لو، اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا۔ اللہ کے ماں سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی منصب دے سکتا ہے۔ دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو لہٰذا شفاء لما فی الصدور۔ تیسری صفت قرآن کی بیان کی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تیسری صفت یہ کتاب ہدایت ہے، چوتھی صفت یہ کتاب رحمت ہے، لیکن ہدایت اور رحمت کے لیے ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، شروع میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب تھا، سب انسانوں کو کہا یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، سب انسانوں کو کہا کہ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے۔ لیکن جب آیت ختم ہو رہی ہے تو آیت کے آخر میں کیا فرما رہا ہے؟
ہدی و رحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہدایت سے مراد ہدایت خاص، جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ قرآن، یہ ہدایت خاص ہے۔ یہ ہدایت للمؤمنین ہے، یہ ہدایت للناس نہیں ہے۔ تمام انسانوں کو قرآن جنت میں نہیں داخل کرے گا، بلکہ ان کو داخل کرے گا جو ایمان والے ہوں گے، ان کو داخل کرے گا جو تقوی کی صفت پر ہوں گے۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ رحمت، یعنی یہ کتاب رحمت ہے، زندگی میں سکون ہوگا، عزت ہوگی، دنیا کے اندر باوقار رہو گے، تمہارے تمام تکالیف تم سے دور ہو جائیں گی، یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور قبر میں رحمت ہے، آخرت میں رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرما رہا ہے ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور جو رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے حق میں قرآن کا نزول سوائے خسارہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جتنا قرآن اتر رہا تھا ان کا خسارہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے انکار تھا، جب انکار تھا تو جتنا قرآن اتر رہا تھا اتنا انکار بڑھ رہا تھا۔ تو کفار کے حق میں نزول قرآن سوائے خسارے کے اضافے کے اور کچھ نہیں۔ ہاں، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی فضل کے سبب، وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت کی سبب یہ قرآن تمہیں ملا ہے۔ یعنی یہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ اللہ ضرور ہمیں قرآن دیتا، نہیں، یہ اللہ نے محض اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے یہ قرآن ہمیں دیا، لہذا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس انہیں ایمان کو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی کا اظہار کریں۔ خوشی کا اظہار، جس طرح آپ کا کوئی دوست، آپ کو کوئی محبوب آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کا اظہار آپ پریکٹیکل طریقے پر کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو عزت کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس کی حتی الوسع خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن تمہارے پاس آیا، قرآن پر خوشی کا اظہار یہ ہے اس کو دل میں بٹھاؤ گے، اس کی عزت اور احترام کرو گے، اس کو راضی رکھو گے، اس کی قدر کرو گے، یہ ہے اس کی خوشی کا اظہار۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور پھر آخر میں فرمایا یہ قرآن بہتر ہے اس چیز سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظر دنیا کی حد تک، دنیا سے آگے نہیں سوچتے، لہذا دنیا کے حساب سے ان کا معیار ہے دولت، اقتدار، منصب، اولاد، عزت، یہ تمام اشیاء ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی طرف انسان راغب ہو چکا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان سب سے قرآن بہتر ہے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ قبر میں یہ چیزیں ساتھ نہیں جائیں گی، آخرت میں ساتھ نہیں رہیں گی۔ قبر میں کیا جائے گا؟ عمل جائے گا۔ آخرت میں کیا جائے گا؟ عمل جائے گا۔ جب قبر اور آخرت میں عمل ساتھ جائے گا تو ذریعہ عمل صالح کا کون بنے گا؟ قرآن بنے گا۔ لہذا قرآن جو ہے قبر میں تمہارے کام آ رہا ہے، یہ قرآن تمہارے آخرت میں کام آ رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ کس کی سفارش کرے گا؟ جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا، جس نے اس قرآن کا حق ادا کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ اس تعلق کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی؟ نمبر 1 ایمان،
الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ دوسرا حق اس قرآن کی تلاوت۔ اس قرآن کی تلاوت رمضان میں ہی نہیں، صرف میت کے ایصال ثواب کے لیے نہیں، بلکہ روزانہ کا عمل ہونا چاہیے۔ روزانہ جتنا ممکن ہو، ضروری نہیں ہے کہ 1 سے 12 ختم کرو، یہ اللہ کی مہربانی ہے، کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ جتنا سہولت ہے اس سہولت کے مطابق تلاوت کرو۔ اب تو ماشاءاللہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں، اب تو آسانی سے آپ جو ہے اسمارٹ فون میں جو ہے پورا قرآن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تلاوت قرآن معمول ہونا چاہیے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ فہم قرآن، اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کے میں آیا کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، وہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے آپ کو ترجمے مل جاتے ہیں۔ ان ترجموں کا، ان تفسیروں کا آپ مطالعہ کیا کریں، تھوڑا بہت مطالعہ کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا اس کا حکم ہے۔ یقین جانیے اگر آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، انقلاب آ جائے گا، آپ کو اپنی نماز میں مزہ آئے گا، آپ کو اپنے اعمال میں جو ہے ایک راحت، ایک سکون اور ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ یہ لہٰذا یہ قرآن کا حق ہے۔ اس طریقے سے چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے عام کیا جائے، اس کی تعلیم عام کی جائے، لوگوں تک اس کو پھیلایا جائے۔ اور اس کا حق، آخری حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کروایا جائے، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے معاشرے کی زندگی میں اس قرآن کو نافذ کیا جائے۔ ہر انسان اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ذمہ دار ہے، لہٰذا اپنے دائرے کی حد تک تو وہ مکلف ہے کہ اس میں قرآن کے مطابق عمل ہو رہا ہو، اور اس سے آگے یہ ہے کہ جہاں تک اس کا بس چلے اس کے مطابق عمل کروائے، عمل نافذ کروائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، جب انہوں نے جو ہے سورہ بقرہ مکمل کی 8 سال میں یا 12 سال میں، پھر اس کے بعد انہوں نے دعوت کی ہے تمام صحابہ کو جو اس وقت موجود تھے۔ یہ کیوں 8 سال میں سورہ بقرہ کیوں ختم کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی تو ان کی زبان تھی، تو 8 سال میں قرآن کیسے، یہ سورہ بقرہ کیسے ختم کی؟ وہ اس طرح کہ ایک ایک آیت کو لیتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق پھر عمل کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے سورہ بقرہ جب مکمل کی تو پھر دعوت کی۔ لہٰذا اس طریقے سے قرآن کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔